بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ابراہیم رئیسی نے عالمی شہرت یافتہ خاتون صحافی کرسٹین امان پور کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ سینئر صحافی ایاز میر کے بیٹے نے بیوی کو جان سے ہی مار دیا۔ غاصب صہیونی اسرائیلی وزیراعظم جنرل اسمبلی میں چیخ اٹھے۔ کئی ہزار روسی شہری یوکرین کے خلاف لڑنے پہنچ گئے۔ روسی فوج۔ مستقبل میں مصنوعی ذہانت کو قابو کرنا مشکل ہوگا۔ تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ڈیٹیل کی طرف۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے عالمی شہرت یافتہ خاتون صحافی کرسٹین امان پور کو طے شدہ انٹرویو دینے سے اس وقت انکار کر دیا جب خاتون نے سکارف پہننے سے انکار کر دیا۔ ایرانی نژاد برطانوی صحافی کرسٹین امان پور نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انٹرویو کے طے شدہ وقت کے کچھ دیر بعد ایک معاون نے آ کر ان سے کہا کہ وہ سکارف پہن لے کیونکہ یہ محرم اور سفر کے مہینے ہیں، جس پر انہوں نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ نیو یارک میں موجود ہیں اور یہاں کسی بھی قانون یا روایت میں سکارف پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں معاون کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ اگر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے سکارف نہیں پہنے گی تو کوئی انٹرویو نہیں ہوگا۔ ایرانی نژاد برطانوی صحافی کے مطابق اس وقت ایران میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں اور وہاں ہونے والی مہیسا امینی کی موت سمیت ایسے موضوعات ہیں جن پر وہ ایرانی صدر سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ کرسٹین امان پور نے ایرانی صدر کا انٹرویو منسوخ کیے جانے پر اپنے ہی چینل CNN سے بات چیت میں کہا کہ انہوں نے 1995 کے بعد سے تمام ایرانی صدور کے انٹرویو کیے ہیں، لیکن کبھی بھی انہیں ماضی میں سکارف پہننے یا سر ڈھانپنے کی بابت نہیں کہا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں گزشتہ جمعے کے دن مہیسا امینہ نامی 22 سالہ خاتون پولیس حراست میں ماری گئی تھی۔ ایران کی پولیس کا دعویٰ تھا کہ مہیسا کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ اس کے سر کے بال حجاب سے نظر آ رہے تھے، یعنی وہ باقاعدہ حجاب کے اصولوں پر عمل پیرا نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد سے ایران میں مظاہروں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق مظاہروں کا دائرہ ایران کے 80 شہروں تک پھیل چکا ہے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 23 افراد مارے جا چکے ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق مارے جانے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایزی نے کہا کہ حجاب کے خلاف مہم کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں۔ بہت سے ایرانیوں کا الزام ہے کہ اس سخت کارروائی کے پیچھے ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی کا ہاتھ ہے۔ ان کی ایک تقریر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں وہ مذہبی معاملات میں پولیس کے کردار اور اس کے کام کرنے کے طریقے کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایران میں مہیسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاج کے آغاز کو آج 7واں روز ہے اور ایران کے کئی مقامات پر انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکس اور میسنجر تک رسائی میں بڑے پیمانے پر خلل پڑ رہا ہے۔ ایران میں حکام چاہتے ہیں کہ مظاہروں سے متعلقہ خبریں عوام تک نہ پہنچ پائیں اور اسی غرض سے وہاں بڑے علاقے میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ امریکی سپیکر نینسی پیلوسی نے مہیسا امینی کی موت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی بہادر آواز پوری دنیا میں سنی گئی ہے۔ امریکی کانگریس مہیسا امینی کی خوفناک موت پر سوگ میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ سینئر صحافی ایاز میر کے بیٹے ملزم شاہ نواز امیر نے فارم ہاؤس میں اپنی 37 سالہ بیوی سارہ کو بہیمانہ طریقے سے جان سے ہی مار دیا۔ پولیس نے چھاپہ مار کر اسے حراست میں لے لیا۔ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے، ایسا صدمہ کسی کو اٹھانا نہ پڑے۔ صحافی ایاز میر کی اس واردات پر شدید مذمت۔ یاد رہے دوستو کہ شاہ نواز معروف سینئر صحافی ایاز امیر کا بیٹا ہے جو چک شہزاد میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی کینیڈین نژاد سارہ سے تیسری شادی تھی۔ سینئر صحافی ایاز میر نے بیٹے کی رہائش گاہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے
کہ کبھی کسی کے ساتھ پیش نہ آئے، مجھے جب اس کی اطلاع ملی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا ملزم شاہ نواز نشے میں تھا یا نہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پر کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ ایسا صدمہ کسی کو نہ ملے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کی ٹیم تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں گشت کر رہی تھی جب وہاں کے ایک گھر کے مکین نے پولیس کو بتایا کہ ان کے ہمسائے میں ایک گھر سے بہت دیر تک چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر اب خاموشی چھا گئی ہے۔ اس اطلاع پر پولیس نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پولیس کے مطابق کچھ دیر تک جواب نہ ملنے پر پولیس جب گھر میں داخل ہوئی تو ملزم اپنے بیڈ روم کا خون آلود فرش دھو رہا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد پولیس سہیل ظفر نے اس بات کی تصدیق کی کہ گھر کے واش روم سے تشدد زدہ باڈی ملی ہے۔ مقتولہ سارا کینیڈین کی شہری تھی اور دبئی میں نوکری کرتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے لواحقین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ کینیڈین سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ایران کے خلاف معمول کے اپنے بے بنیاد الزامات دہرائے اور زور دیتے ہوئے کہا کہ صہیونیوں کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کی خاطر مر جائیں۔ انہوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں کی جانب اشارہ کیے بغیر کہا کہ مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر کے عوام کو ارد گرد دیکھنا اور خود سے پوچھنا چاہیے کہ کس نے امن و امان اور کس نے جنگ کا انتخاب کر رکھا ہے۔ تل ابیب کے خلاف جوہری خطرہ موجود ہے۔ غاصب صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایران ہے کہ جس نے ہمارے خلاف نفرت پھیلا رکھی ہے، اور وہ امریکی اور اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا صرف ایک رکن ملک ہے جو کہتا ہے کہ وہ دوسرے رکن ملک کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے چلاتے ہوئے کہا کہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے، جبکہ یہ عمارت جنرل اسمبلی خاموش کیوں ہے؟ آپ لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ صہیونی وزیر اعظم نے 12 روزہ جنگ میں دسیوں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادت کی جانب اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم پورے عرب دنیا اور اپنے ہمسایہ فلسطین میں امن و امان کے خواہش مند ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اقوام متحدہ کے منشور کی خاطر مر جائیں۔ روس کی فوج نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن کے ریزرو فوجی اہلکاروں کو طلب کرنے کے 24 گھنٹوں میں کم از کم 10,000 رضاکار یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے متعلقہ مراکز میں پہنچ گئے ہیں۔ صدر کے اعلان کے پہلے دن ہی تقریباً 10,000 شہری اپنی مرضی سے بھرتی کے مراکز پہنچے ہیں، جبکہ انہیں ابھی ڈیوٹی پر آنے کے احکامات بھی جاری نہیں کیے گئے تھے۔ صدر پیوٹن کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ ملک بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں روسی شہر صدر کی کال پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے ریزرو فورس میں شامل ہو رہے ہیں، جس میں وہ بس پر سوار ہونے سے پہلے اپنی فیملی سے مل رہے ہیں، جبکہ کچھ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر پیوٹن نے یوکرین میں لڑنے کے لیے 3 لاکھ فوجی بھیجنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مغرب نے تنازع پر اپنی جوہری بلیک میلنگ دکھائی تو روس اپنے تمام وسیع ہتھیاروں کی طاقت کا جواب دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار موجود ہیں۔ دوسری طرف برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس کے مرد شہری یوکرین جنگ میں بھرتی ہونے سے بچنے کے لیے ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس کی سرحدوں پر ملک چھوڑ کر جانے والوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ جارجیا کے ساتھ روس کی سرحد پر گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں بن گئی ہیں جن میں موجود مرز جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فن لینڈ نے راتوں رات سرحد کے قریب رش میں اضافے کی بھی اطلاع دی ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچنے کے قابل دیگر مقامات پر جانے والی پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، اور چند فلائٹس میں اب کوئی سیٹ دستیاب نہیں ہے۔ اس اعلان کے بعد روس کے مختلف شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکلے اور 1,000 سے زیادہ کو گرفتار کر لیا گیا۔
ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ ہزاروں شہری احتجاج میں شرکت کرنے کی بجائے ملک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ فرنٹ لائن پر بھیجے جانے سے بچ سکیں۔ تاہم روس کا کہنا ہے کہ لوگوں کے روس سے فرار ہونے کی خبریں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر ایسی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے جس کو قابو کرنا مشکل ہوگا اور اس کے انسانیت پر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ سائنسدانوں کو یہ خوف لاحق ہے کہ قابو سے باہر مصنوعی ذہانت کے نظام ایک بار یہ سیکھ جائیں کہ وہ اپنے تخلیق کاروں کے بنائے گئے اصول توڑ سکتے ہیں تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ AI میگزین جرنل میں گوگل اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے محققین سائنسدانوں نے لکھا کہ مصنوعی ذہانت مبینہ طور پر ایسے مقام تک پہنچ جائے گی جب وہ محدود توانائی یا وسائل کے حصول کرنے کے لیے مقابلے پر مجبور ہوگی۔ یہ جدید ایجنٹس انسانوں کو اپنے مقصد کی راہ میں حائل دیوار سمجھ کر مار سکتے ہیں۔ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ اس کھیل میں شکست مہلک ثابت ہوگی۔ اب آپ بھی خلا کی سیر کرنے جا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پیشہ ور خلا باز بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پرائیویٹ کمپنی ورجن گالیڈ ٹیک کی جانب سے خلائی سیاحت کے حوالے سے بڑی پیش رفت کی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسپیس ایکس کے بانی اور چیف ایلن مسک نے دنیا کی سب سے پہلی عام شہریوں کی خلائی پرواز کو کامیابی سے خلائی سفر پر روانہ کیا اور واپس بھی لے کر آئے۔ یوں ان ارب پتیوں نے خلائی سیاحت کا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا ہے۔ خلائی بازی کے ابتدائی دور میں خلائی سفر پر جانے والے سخت جسمانی اور اعصابی ساخت کے مالک ہوتے تھے۔ مخصوص قد کاٹ، ہڈی اور جبڑوں کے حامل امیدواروں کو انتہائی مشقت سے بھرپور تربیت سے گزارنا ہوتا تھا تاکہ وہ کشش ثقل کے ماحول میں رہ سکیں۔ خلا بازی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب پیشہ ورانہ خلا بازوں کی بجائے عام لوگوں کو سفر کے لیے چنا گیا ہے۔ اگرچہ ابھی خلائی سیاحت کا یہ شوق بہت مہنگا ہے اور صرف امیر ترین لوگ ہی یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ روس میں سرکاری دفاتر میں صفائی کرنے والی ایک خاتون بلدیاتی الیکشن جیت کر ایک دیہی علاقے کی سربراہ بن گئی۔ 35 سالہ خاتون کا نام میرینا ہے جو گزشتہ 4 سال سے مقامی انتظامیہ کے دفاتر میں صفائی کا کام کر رہی تھی۔ گزشتہ ماہ اس علاقے کے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں 2 امیدواروں کے کھڑا ہونے کی شرط تھی۔ بصورت دیگر الیکشن ملتوی ہو سکتے تھے۔ روس کی یونائٹڈ رشیا پارٹی کا لیڈر نیکولائی اس کونسل کا سربراہ تھا اور وہ دوبارہ منتخب ہونا چاہتا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار کھڑا نہ ہوا تو اس نے اپنے دفتر میں صفائی کرنے والی اس خاتون کو ہی الیکشن میں کھڑا ہونے پر رضامند کر لیا تاکہ 2 امیدواروں کی شرط پوری ہو سکے۔ لیکن نیکولائی کی یہ منصوبہ بندی الٹی پڑ گئی اور لوگوں نے بھاری اکثریت سے اس خاتون کو الیکشن جتوا دیا۔ دوستو، حیران کن طور پر اس خاتون کو 62% ووٹ ملے جبکہ نیکولائی کو صرف 34% ووٹ پڑے۔ نیکولائی کا خیال تھا کہ کوئی بھی ووٹر اس خاتون کو ووٹ نہیں دے گا اور وہ آسانی کے ساتھ دوبارہ جیت کر اس عہدے پر برقرار رہے گا، مگر لوگ اس سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اس کی بجائے مرینا کو جتوا دیا۔ اپنی جیت پر مرینا خود حیران ہو گئی۔ جس آفس میں وہ صفائی ستھرائی کرتی تھی اب اسی آفس میں وہ سربراہ کی سیٹ پر بیٹھنے جا رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔